اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم برائیوں کی خباثتوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی فواحش کے مرتکب ہوتے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم جائز طریقوں کو چھوڑ کر عورتوں کے بجائے مردوں سے جنسی مطالبات کی تکمیل کرتے ہو، بلکہ تم بڑے ہی ہر دھرم قوم ہو۔ اس رکوع میں پھر سے لوط علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کا ایک جز اس میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ شعراء میں بھی اور دیگر صورتوں میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا۔ اس میں وہی بات لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے عورتیں دی ہیں، تم ان سے اپنی خواہش جائز طریقے سے پوری کرنے کے بجائے مردوں کے پاس اپنی ناجائز طریقے سے، غیر فطری اور غیر طبعی طریقے سے اپنی شہوت رانی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کہا اس میں سب سے پہلے۔ تبصرون بصیرت یا بصارت دونوں اس میں شامل ہیں۔ بصیرت قلبی کہتے ہیں، دل سے جو بات ہوتی ہے، دل سے جس کو دیکھا جاتا ہے اندرونی طور پر، تو اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے مراد بصارت ہے تو آنکھوں سے دیکھنا، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے بے حیا ہو گئے ہو کہ تم کو یہ احساس ہی باقی نہیں بچا کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ تم سارے لوگوں کے سامنے دکھا کر بھی وہ کام کرتے ہو، علل اعلان کام کرتے ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم ایسے کام کرتے ہو کہ جائز طریقے کو چھوڑ کر عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس تم جاتے ہو، بلکہ تم بڑے ہی ہر درم قوم ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ لہٰذا قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ یہ کہا کہ لوط اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دو کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ان امور سے اپنے کو بڑے ہی پاک باز انسان سمجھتے ہیں۔ اس پر اس ہر درم قوم نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ تم بڑے پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہو، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم تم کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ لہٰذا ان کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، ہم نے ان کا شمار عذاب پانے والوں میں مقدر کر رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قوم نہیں مانتی، نبیوں کی تکذیب کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہی کہ عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ اور پھر ہم نے اپنے فضل و کرم سے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بچایا، سوائے ان کی بیوی کے قدرناہا من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی طوفانی بارش برسائی، کیا ہی بری بارش تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہیے تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین حق کی اشاعت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ سوچو تو صحیح، کیا اللہ کا الہ ہونا بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کار قرار دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ ساری حمد و ستائشیں، ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، وہی اس کا جو ہے سزاوار ہے، قابل ہے۔ اور سلامتی ہے ان لوگوں پر، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخبہ اور چنندہ بندوں پر جو رسول کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ خیر مما یشرکون۔ اور آیت کی بالکل آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح، یہ سوال ہے کہ دیکھو وہ اللہ جو سارے اختیارات کا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے اور مالک ہے، اور جو تمہارا رازق ہے، تمہاری رزق کا انتظام وہی کرتا ہے، تمہاری بقا کا انتظام وہی کرتا ہے،
اس کی چھوڑ کر اس کے علاوہ تم دوسرے الہ اور معبود ڈھونڈتے ہو اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شریک کرتے ہو جس کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں، جو تمہارے خالق نہیں ہیں اور جو تمہارے روزی رساں نہیں ہیں؟ کیا تم کو اتنی عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچ نہیں سکتے کہ جو ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ وہ اللہ جو سارے اختیارات کا مالک اور وہ لوگ جو کچھ بھی اختیارات کے مالک نہیں ہیں، وہ جو ہے کیوں کر اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے خوشنما اور پر رونق باغ اگائے؟ تمہارے لیے ان باغوں کے درختوں کا اگانا ممکن نہ تھا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ شریک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا بلا شرکت غیر الہ ہونا، فرمان روا اور معبود و مستعان ہونا حق نہیں ہے؟ بلکہ وہ تو حق سے منحرف ہو کر باطل کو حق کے برابر سمجھنے والی قوم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پورے ایک رکوع میں جو ہے اسی قسم کی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھا کر انسانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ جو آسمانوں کو بنانے والا ہے، آسمانوں کا خالق ہے، اور جو زمین کا خالق ہے، اور جو ہے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لیے نباتات اگاتا ہے زمین سے، اور پھر اس کے ذریعے سے بہترین بارونق باغات کو اگاتا ہے، اور پھر اس کے باغات کے درختوں کو اگانا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا۔ الہ مع اللہ، یہ تمام نشانیاں تم دیکھتے ہو، اس لیے اس کو دکھا کر پھر سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے ان کاموں میں شریک؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اب بتاؤ تو صحیح کہ زمین و آسمان تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے، یعنی زمین سے اگنے والی جو نباتات ہیں اس کے اوپر ہی غور و فکر اگر کر لیتے تو وہی کافی ہوتا۔ یعنی اس میں جو بتایا گیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو چیزیں زمین سے نکالتے ہیں، کیا انسان اس کو نکالنے پر قادر ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، سورہ واقعہ پارہ 27 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سوالیہ انداز میں پوچھا ہے انسان سے، اور یہ جو کاشتکار جو ہے زمین میں جو بوتا ہے، تو تم جو کچھ بھی بوتے ہو اس کو جو ہے زمین سے باہر نکالنے والے کیا تم ہو یا اس کو نکالنے والے ہم ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم جو کچھ بھی بوتے ہو اس کو اگانے والے کون ہیں؟ اس کو اگانے والے تم ہو یا اس کو اگانے والے ہم ہیں؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، کہا ایک مقام پر سورہ انعام پارہ 7 میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دانے کو اور گٹلی کو پھاڑ کر باہر نکالتے ہیں، کومل کو جو ہے نکالتے ہیں، یعنی نازک سی کومل کو۔ تو کسان کیا کرتا ہے؟ کسان اپنی بیجوں کو زمین میں دباتا ہے اور زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو جو ہے جھاڑ جھنکار صاف کرتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، بس اتنا ہی کام ہے اس کا۔ کیا کوئی کسان، کوئی کاشتکار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی ایک دانے کو پھاڑ کر اس نازک سی کومل کو زمین کے باہر نکال سکتا ہوں؟ کیا کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مبارکہ ہے جو یہ کام کرتی ہے، انہی کے حکم سے وہ دانہ پھٹتا ہے اور وہ گٹلی پھٹتی ہے، اور پھر زمین کو پھاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اور پھر وہ نازک سی کومل جس کو کسان یعنی جو ہے زمین میں ڈال دیا تھا اس بیج کو سڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اتنی سخت زمین کے باہر وہ نازک سی کومل کو نکلنے کا حکم جو دیا جاتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس کے سوا کسی اور کا حکم زمین نہیں مانتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح یہ تمام کام کرنے والے کون ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے ان کاموں میں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ تو جو ہے منحرف قوم ہے، حق سے ہٹی ہوئی، باطل کو حق سمجھنے والی قوم ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، یا وہ کون ہے جس نے زمین کو پرسکون اور رہنے سہنے کے قابل بنایا اور زمین کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ اس کا توازن قائم رہے اور ہلنے نہ پائے، اور دو دریاؤں کے درمیان جو ساتھ مل کر چلتے ہیں ایک دوسرے میں شامل نہ ہونے کے لیے ایک حد فاضل رکھی؟ کیا ایسے کامل القدرت اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتے ہیں؟
بلکہ ان میں اکثر اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گول ہے اور متحرک ہے اور پانی کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو پرسکون بنا دیا اور رہنے سہنے کے قابل بنا دیا۔ اس میں انسان بڑے آرام کے ساتھ اس میں گھر بنا کر، مکان بنا کر رہتا ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور زمین اس کو لے کر ڈولتی نہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور پھر زمین کے درمیان سے اللہ تعالیٰ جو نہریں نکالتے ہیں، اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری ضروریات کے لیے اور تمہاری مویشیوں کی ضرورات کے لیے ہم جو پانی تمہیں دیتے ہیں، زمین ہی میں سے اس کے درمیان سے نہریں نکال کر اس کو دینے والا کون ہے؟ اور پھر وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اس کے لیے پہاڑ بنائے۔ پہاڑوں کا کام یہی ہے کہ زمین کو جو ہے اپنی جگہ قائم رکھے اور اس کو ہلنے نہ دے، اور لوگ اس پر آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ سوال فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دو دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بہا دیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور دوسری صورتوں میں بھی، سورہ فرقان میں بھی اس کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے کہ دو دریا، ایک میٹھا اور ایک کڑوا کسیلا، دو دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بہا دیا اور دونوں کو ملا کر چلاتے ہیں۔ زمین ایک ہی ہے، اس میں سے ہی چلتے ہیں۔ میٹھا دریا بھی چلتا ہے جس میں ندی اور نالے اور چشمے اور کنویں جو ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلاتے ہیں، اور پھر سمندر جو کھارا اور کڑوا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے اس زمین ہی پر رکھا گیا ہے، لیکن دونوں مل کر رہنے کے باوجود دونوں میں ایک آڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آڑ کون رکھتا ہے، یہ کس کے حکم سے یہ آڑ ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، جو دونوں مل نہیں پاتے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ تمام سوالات، یہ تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر سے وہی سوال کیا جا رہا ہے، ایسے کامل القدرت اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یہ کام کرنے کا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ یہی سوالات جو ہے سورہ عنکبوت پارہ 21 میں بھی جو ہے مشرکین سے کیے گئے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیے ہیں، اور ان کا جواب کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے خالق کون ہیں اور اس کو مسخر کس نے کیا ہے، سورج اور چاند کو مسخر اور تمہارے تابع کس نے کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ، یعنی کفار اور مشرکین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تمام چیزوں کا بنانے والا کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان بنانے میں کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیا ہے، میں بھی ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یعنی کسی نے کسی اور کام کے سلسلے میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، چاہے وہ جو ہے مشرک کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان سے بھی یہ بات نہیں نکل سکتی۔ کیا کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ ایک مچھر کو نہیں پیدا کیا ہے کسی نے، اور کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر سے سوال کیا گیا دوسرا اسی میں کہ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس مردہ زمین کو یعنی جی اٹھنے کے لیے موقع کس نے دیا، یہ کس نے کیا، یہ پانی کو کس نے برسایا؟ تو پھر وہی کہتے ہیں بے اختیار لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم تعریف کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی؟ قُلِ الْحَمْدُ اللہ کی تعریف کہو، اور کہو کہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، ساری کی ساری تعریفیں۔ تو اس میں بھی جو ہے مختلف سوالات پوچھ کر جو ہے ان کفار اور مشرکین سے جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ تمام چیزوں کے بنانے والے، یہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے اور یہ نعمتوں کے مہیا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ اور تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، کس نے زمین پر تصرف بخشا؟ زمین پر رہنے والی مخلوقات پر کس نے تمہیں اختیار عطا کر رکھا ہے؟ کیا ایسے کامل القدرت اللہ کے سوا
کوئی اور بھی معبود و مستعان ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو غور و فکر سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ اس میں اور ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب انسان بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اور جو ہے کہ ہر طرف سے اس کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے سارے وسائل کٹ جاتے ہیں، بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، تو جب اللہ ہی کو پکارتا ہے گڑ گڑا کے، یعنی یہی کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ دوسرے وقتوں میں بہت سے معبود اس کو نظر آتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں جب وہ اللہ کو پکارتا ہے بے قرار ہو کر، مجبور ہو کر، تو اس کی تکلیف کو جو ہے، اس کی سختیوں کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور پھر اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو دور کرتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سورہ عنکبوت پارہ 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور پھر دریا میں، یعنی دریا کی موجیں تم کو جو ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہلاتے رہتی ہیں اور موت تمہارے سامنے گویا کہ کھڑی ہوتی ہو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو تم اس وقت اپنے اللہ کو پکارتے ہو اخلاص کے ساتھ اور گڑ گڑا کر، اے اللہ مجھے بچا لیجئے، اور اگر آپ مجھے بچا لیں گے تو پھر میں آپ کا فرمانبردار بندہ بن جاؤں گا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اور خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر وہی شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا تھوڑی دیر ہے، کچھ مہلت ہے تمہارے لیے، مزے کر لو، اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے، جو مستر ہے، مستر کی پکار، جو بے چین اور بے قرار ہے، اس کو کون سنتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کی اور کوئی نہیں۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایک کے بعد دوسری نسل، ایک کے بعد دوسری امت، ایک کے بعد دوسری قوم، یہ اللہ تعالیٰ بنائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر سب کو ایک ساتھ پیدا کر دیتے تو دنیا میں رہنا سہنا مشکل ہو جاتا اور معیشت کے جھگڑے شروع ہو جاتے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے اللہ کی ذات کی اور کون ہے جو تمام کام کرنے والے، لیکن تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ